أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صلوات بھیجے دعائے صحت کی گزارش ہے کہ ودان حسن لکھا ہوا ہے، ودان حسن ابن احتشام حسن کی صحت یابی کے لیے دعا ہے، اور ایک مریضہ کینسر کی ہیں، کل بمبئی میں کا آپریشن ہے، ان کی صحت کے لیے دعا ہے۔ جتنے بھی مومنین مریض ہیں ان سب کی صحت کے لیے ہم دعا مانگیں گے بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام، ان سب کو صحت ہو۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے۔ جمال آرا بنت حیدر علی صاحب اور حیدر علی خان صاحب ابن محمد کاظم علی خان صاحب اور جملہ مومنین مومنات، خصوصیت سے جو یہاں پر مدفون ہے علماء کرام و خطباء اعظام و مومنین کرام، ان سب کی روحوں کے سارے ثواب فرما دے۔ سورہ حشر کی آیہ کریمہ جس میں اعلان ہو رہا ہے اور تمام مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جسے روک دیں تمہارے لیے واجب و لازم ہے کہ تم اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، رسول اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو تم۔ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ بہت شدید عقاب کرنے والا ہے۔ یعنی اگر تم نے رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی، رسول اللہ کی پیروی نہیں کی، رسول اللہ کے نقش قدم پر نہیں چلے، اور اگر ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا تو پھر شدید عقاب کا تم شکار ہوگے۔ یہ ہے آیت کریمہ کا خلاصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا، اور میں نے کہا کہ کئی آیتیں سے ملتی جلتی قرآن مجید میں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا، کہ جہاں کے اوپر رسول اللہ کی اطاعت کا سختی سے حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر اللہ اس کا رسول فیصلہ کر دے تو اب تمہیں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یوں فاعل مختار ہو تم، ہر چیز کا اختیار ہم نے تم کو دے کر بھیجا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول اگر فیصلہ کریں تو تمہارے سارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا صاف اعلان ہو رہا ہے کہ جو دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے تم رک جاؤ۔ اسی لیے دعوت ذوالشیرہ میں اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آئے ہیں، دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آئے ہیں، لہذا تم یہ بھلائی اور خیر مجھ سے قبول کرو تم۔ اور کون ہے جو اس امر میں میری مدد کرے گا؟ کون ہے جو میری مدد، کون ہے جو میرا مددگار بنے گا؟ اور جو بھی مددگار بنے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ ایک بات بہت زور و بات، بیچ بیچ میں جو ہلکے ہلکے پہلو آتے جاتے ہیں میں وہ بیان کرتا رہتا ہوں تاکہ باتیں جو ہیں وہ بچوں اور جوانوں تک پہنچتی رہیں۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اب اللہ کے علاوہ کسی سے مدد ہم نہیں مانگ سکتے، کیونکہ ہم بار بار یہی دہراتے ہیں، بار بار یہی کہتے رہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت اور تجھی سے مدد۔ جب ہم بار بار نماز میں اقرار کرتے ہیں اور 10 بار اقرار کرتے ہیں تو اب رسول سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے، اب مولا علی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے، اب کسی امام سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے،
اب کسی بھی اللہ کے ولی سے مدد نہیں مانگ سکتے، کیونکہ یہ ہمارے عہد کے خلاف ہو جائے گا۔ جو ہم نماز میں مسلسل عہد کرتے رہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اب رسول اللہ کو اگر مدد کے لیے پکارو گے تو اس عہد کے خلاف ہو جائے گا۔ اگر مولا علی کو مدد کے لیے پکارو گے تو اس عہد کے خلاف ہو جائے گا۔ لہذا سوائے اللہ کے کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا جا سکتا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سورہ نازل کب ہوا تھا؟ یہ سورہ کب نازل ہوا تھا؟ سب سے پہلا سورہ جو شروع کی آیتیں نازل ہوئی ہیں سورہ اقرا کی ہوئی ہیں۔ تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں کہ غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ اقرا نازل ہوا۔ اس کے بعد تھوڑا سا اختلاف ہے مفسرین میں کہ اس کے بعد پھر سورہ الحمد نازل ہوا۔ سورہ اقرا کے بعد سورہ الحمد نازل ہوا۔ بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سورہ مدثر نازل ہوا، اس کے بعد سورہ الحمد نازل ہوا، یعنی دعوت ذوالشیرہ سے پہلے سورہ الحمد نازل ہو چکا تھا۔ میں بھرپور توجہ چاہوں گا، دعوت ذوالشیرہ سے پہلے سورہ الحمد نازل ہو چکا تھا، اور رسول اللہ تلاوت فرماتے رہتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو جب رسول اللہ بار بار تلاوت کر رہے ہیں کہ پالنے والے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور دعوت ذوالشیرہ میں فرما رہے ہیں کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو میرا مددگار بنے، کون ہے جو میری مدد کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ سے مدد مانگنا یا مولا علی سے مدد مانگنا در حقیقت یہ اللہ سے مدد مانگنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو جو مدد کی قوت عطا کی ہے وہ اللہ ہی نے عطا کی ہے۔ ایک صلوات بھیجے والا دعویٰ۔ سوامی جی بھی آ جائیں، سوامی صاحب تشریف لے آئے، لے آئے۔ مسلمانوں کی سب سے معتبر تاریخ، سب سے قدیم تاریخ ہے تاریخ طبری۔ اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں بھی ہو چکا ہے، پرشین میں ہو چکا ہے، پتہ نہیں مجھے نہیں معلوم کہ اردو میں ہوا کہ نہیں ہوا ہے، لیکن پرشین میں اس کا ٹرانسلیشن، انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے۔ جو لوگ انگلش سے پرشین جانتے ہیں اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ تاریخ طبری میں، اور اس کے علاوہ بھی اور جو تاریخیں ہیں، اس کے علاوہ بھی جو تاریخیں معتبر ترین اہل سنت حضرات کی لکھی ہوئی تاریخ ہے، ان میں پوری تفصیل سے دعوت ذوالشیرہ کا تذکرہ ہے، اور اس میں رسول اللہ کے اس اعلان کا بھی تذکرہ ہے۔ تاریخ طبری میں اس اعلان کا تذکرہ ہے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے فی ھذا الامر، یعنی نیکی پھیلانے میں، اچھائی پھیلانے میں، خیر کو پھیلانے میں، کون ہے جو میری مدد کرے تاکہ میرا وزیر بنے، تاکہ میرا وصی بنے، تاکہ میرا خلیفہ اور جانشین بنے۔ یہ تاریخ طبری، اس کے علاوہ اور بھی جتنی تاریخیں سب میں موجود ہیں۔ ابھی تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے کہ مصر کا ایک بہت بڑا اخبار ہے الاہرام، بہت بڑا اخبار الاہرام، اس کے بہت ہی قابل ایڈیٹر، زبردست ان کے جو ایڈیٹر تھے محمد حسنین ہیکل، محمد حسنین ہیکل جہاں تک مجھے نام یاد آ رہا ہے، انہی نے سیرت رسول اللہ پر کتاب لکھی، انگلش میں لکھی، وہ کتاب لکھی، اور اس میں تاریخ طبری کے حوالے سے یہ پورا دعوت ذوالشیرہ کا واقعہ لکھ دیا کہ رسول نے اعلان فرمایا تھا، رسول نے اعلان فرمایا تھا کہ جو بھی میری اس امر میں مدد کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ علی نے اٹھ کر اعلان کیا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں آپ کی اس امر میں مدد کروں گا، میں آپ کی اس امر میں مدد کروں گا۔ تو 3 مرتبہ رسول نے اعلان کیا، اور تینوں مرتبہ صرف علی اٹھے، تینوں مرتبہ صرف علی اٹھے۔ اور اس کے بعد حسنین ہیکل تاریخ طبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ پھر رسول اللہ نے علی کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، سن لو، یہ ہے میرا وزیر، یہ ہے میرا جانشین، یہ ہے میرا خلیفہ۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے۔ محمد حسنین ہیکل مصر کے سب سے بڑے اخبار الاہرام کے ایڈیٹر، اہل سنت ہے، شیعہ نہیں، اہل سنت۔ وہ اپنی سیرت کی کتاب میں تحریر فرما رہے ہیں کہ علی نے وعدہ کیا کہ میں نصرت کروں گا آپ کی، رسول نے سند دی کہ یہی میرا جانشین ہے، یہی میرا وصی ہے، یہی میرا وزیر ہے، یہی میرا خلیفہ ہے، سند دی۔ کب چھپ گئی کتاب چھپی اور عالم اسلام میں تہلکہ مچا، عالم اسلام میں تہلکہ مچ گیا۔ ارے یہ کیا آپ نے لکھ دیا؟ اس سے تو ہمارا مسئلہ ختم ہوا جا رہا ہے، اس سے تو ہمارا مذہب ختم ہوا جا رہا ہے، اس سے تو ہماری بنیاد ہی ختم ہوئی جا رہی ہے، لہذا یہ واپس لیجئے۔ انہوں نے کہا بھئی طبری میں لکھا ہے۔ تو ان مولویوں نے کہا اسی لیے تو ہم نے تاریخ پڑھنے سے منع کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ ہسٹری نہ پڑھو، تاریخ نہ پڑھو، حدیثیں رٹ لیا کرو، مگر تاریخ دیکھو نہ پڑھنا، دیکھو ہسٹری نہ پڑھنا، دیکھو نتیجہ نکل آیا۔ لہذا سب نے بائیکاٹ کیا اس کا۔ آخر میں جو دوسرا ایڈیشن چھپا اس میں آگے تھا ڈیش 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 ڈیش، جتنا اعلان تھا سب ختم، جتنا اعلان تھا سب ختم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اصل مذہب جو ہے وہ ڈیش 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 ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھو۔ اگر اس سے پوچھئے تمہارا عقیدہ کیا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں تمہارا مسلک کیا ہے اور تم کس چیز کو مانتے ہو، تو کہیں گے ڈیش ڈیش ڈیش۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے، ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآلہ۔ اور کوئی پہلو رسول نے چھوڑا نہیں ہے۔ یہ بلاغت رسالت ہے، یہ بلاغت رسالت ہے کہ کوئی پہلو نہیں چھوڑا۔ وہ میرا وزیر ہوگا، میرا وصی ہوگا اور میرا خلیفہ ہوگا۔ وزیر وہ ہوتا ہے جو زندگی میں ہاتھ بٹائے، توجہ رہے۔ وزیر وہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد وزیر نہیں ہوتا ہے، وزیر زندگی میں ہوتا ہے۔ وزیر وہ ہوتا ہے کہ جو زندگی میں کام میں ہاتھ بٹا رہا ہو، جو زندگی ہی میں کام میں برابر کا شریک ہو، اس کو کہتے ہیں وزیر۔ اور وصی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اپنی زندگی ہی میں اپنا جانشین بنا دیا جائے۔ وصی وصیت سے بنا ہے۔ آپ توجہ رکھیں کہ وصی کا جو لفظ ہے وہ لفظ وصیت سے بنا ہے۔ وصیت مرنے کے بعد نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں ہمارے بچے؟ نہیں سمجھ رہے کہ وصیت مرنے کے بعد تھوڑی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی قبر سے وصیت کر رہا ہو، کوئی قبر سے وصیت کر رہا ہو، بلکہ وصیت جو ہوتی ہے زندگی میں ہوتی ہے۔ تو وصی وہ ہوتا ہے کہ جس کو انسان زندگی میں اپنا جانشین بنا دے، اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو دنیا سے گزرنے کے بعد اس کی جگہ پر بیٹھے۔ تو کوئی پہلو رسول نے چھوڑا نہیں ہے کہ زندگی میں بھی علی میرے ساتھ ہیں، میں ان کو اپنا وصی بھی بنا رہا ہوں، اور میری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری جگہ پر اگر کوئی بیٹھے گا تو سوائے علی کی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات۔
ایک سب یہی وجہ تھی کہ جس وقت مسلمانوں نے انتخابات شروع کیے اور مسلمانوں نے منتخب کیا تو جو ممبر تھا جس پہ رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے اس میں عرشہ تھا اور نیچے 3 سیڑھیاں تھیں اس کی. ایک عرشہ تھا اور نیچے 3 سیڑھیاں. رسول اللہ عرشے پر بیٹھتے تھے, سب سے اونچی جو جگہ تھی اس پر بیٹھتے تھے وہ. لہذا جب پہلا انتخاب ہوا تو وہ صاحب جو تھے جن کو مسلمانوں نے منتخب کیا تھا وہ عرشے سے جو نیچے کی سیڑھی تھی اس پر بیٹھے. اور اس کے بعد جب دوسرے صاحب کا انتخاب ہوا تو ممبر کی جو اس سے نیچے کی سیڑھی تھی وہ اس پر بیٹھے. جب تیسرے صاحب کا انتخاب ہوا تو آخری سیڑھی جو تیسری سیڑھی تھی اس پر بیٹھے. اب ظاہر ہے کہ یہاں تک اگر سلسلہ رک گیا ہوتا تو بات ختم ہو جاتی. اب میں کہتا ہوں اگر یہی سلسلہ جاری رہتا کہ ہر آنے والا نچلی سیڑھی پر بیٹھے تو تہہ خانے کے اندر ممبر چلا جاتا. ایک سلوات بھیجے پھر اس کے تو اس کے بعد اب جب مسلمانوں نے یوں تو مولا ظاہر ہے کہ میدان غدیر ہی میں ان کی خلافت و امامت کا اعلان ہو چکا تھا, لہذا ان کو انتخاب کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. تو ظاہر ہے کہ اس وقت سے ولی ہیں جب سے رسول نبی ہیں, جب سے وہ نبی ہیں تب سے یہ ولی ہیں. لہذا ان کے لیے انتخاب کی کوئی ضرورت نہیں. مگر مسلمانوں نے کہا کہ نہیں اب ہم آپ کو بنانا چاہتے ہیں. پہلے مولا علی نے انکار کیا تھا کہ نہیں بھائی مجھے جس طرح سے میں مشورہ دیتا رہتا ہوں اسی طرح مشورہ دیتا رہوں گا, میں یہ عہدہ تمہاری بات قبول نہیں کروں گا. اور اس کے بعد لیکن جب بہت زیادہ احساس ہوا تو بہرحال ظاہری طور پر ان مسلمانوں نے اپنا خلیفہ بنا لیا ان کو. اب ممبر پر خطبہ دینے کا وقت آیا. اب لوگ حیران ہیں کہ علی کہاں بیٹھیں گے. اب سب حیرت میں ہیں کہ علی کہاں, کیونکہ تیسرے والے جو تھے وہ تیسری سیڑھی پر بیٹھ چکے تھے, جو آخری سیڑھی تھی اس پر بیٹھ چکے تھے. اب کوئی اور سیڑھی تھی ہی نہیں. سب علی کہاں بیٹھیں گے, سب حیرت میں سب حیران تھے کہ علی کہاں بیٹھیں گے. لہذا آپ سب پورا مجمع دیکھ رہا ہے. مولا علی تشریف لاتے ہیں مجمع کو چیرتے ہوئے, دنیا دیکھ رہی پورا منظر. مولا علی آگے بڑھے, ممبر کے قریب پہنچے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا. پہلی سیڑھی پر قدم رکھا. لوگوں کو اطمینان ہوا کہ اسی پر بیٹھیں گے. لیکن اس کے بعد اور آگے بڑھے, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا. لوگوں نے کہا دوسرے کی جگہ پر بیٹھیں گے. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا. لوگوں نے کہا شاید یہاں پر بیٹھیں. لیکن تینوں سیڑھیوں کو طے کرتے ہوئے علی عرش پر بیٹھے. جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے علی وہاں بیٹھ گئے. کوہرام مچ گیا, ہنگامہ مچ گیا. اے علی آپ تو وہاں بیٹھے کہ جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے, جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. تو امام فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں کہ رجع الحق الی اصلہ. ارے حق جہاں کا تھا جہاں کا حق تھا, جہاں پر کا حق تھا وہ حق وہاں واپس ہو گیا. ارے تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں یہاں کیوں بیٹھ گیا, تو سن لو کہ اس جگہ پر بیٹھنے کا حق صرف اس کو حاصل ہے کہ جو وہی کہتا ہو جو رسول کہتے تھے, وہی کرتا ہو جو رسول کرتے تھے. ایک سلوات بھیجے برناواز.
مولا نے فرمایا کہ یہ اس جگہ پر وہی بیٹھ سکتا ہے کہ جو وہ کہتا ہو وہ جو رسول کہتے تھے، وہ وہی کرتا ہو جو رسول کرتے تھے۔ اب بتاؤ اس آیت کا صحیح ترین مصداق کون ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صلوات بھیجے بلند آواز۔ اب میں بھرپور توجہ چاہوں گا، اب جو جملے مجھے عرض کرنا ہے اس کے پوری بھرپور توجہ چاہوں گا، اور جہاں جہاں آواز میری جا رہی ہے ٹی وی کے ذریعے سے میں ان سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ پوری تاریخیں اٹھا کر دیکھ ڈالیے، چیلنج کے ساتھ بات ہو رہی ہے، چیلنج کے ساتھ بات ہو رہی، تمام تاریخیں اٹھا کر دیکھ ڈالیے رسول نے کیا خطبہ دیا دعوت ذوالعشیرہ میں۔ یہی جملے تھے کہ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں، کون ہے جو اس امر میں میری مدد کرے؟ نہیں کہا لا الہ الا اللہ، نہیں کہا محمد رسول اللہ، ارے توجہ رہے، توجہ، نہیں کہا لا الہ الا اللہ، نہیں کہا محمد رسول اللہ، تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد مولا علی اٹھے تھے، انہی نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہے۔ اس کا مطلب ہے آج مسلمان وہ کلمہ، بہت توجہ ہے، آج مسلمان وہ کلمہ پڑھتا ہے کہ جو علی نے دعوت ذوالعشیرہ میں پڑھا تھا۔ توجہ رہے، توجہ رہے، آج مسلمان وہ کلمہ پڑھتا ہے جو علی نے دعوت ذوالعشیرہ میں پڑھا تھا، لیکن اس کلمے کو مکمل کس نے کیا؟ اس کو مکمل کیا گیا میدان غدیر میں، میدان غدیر میں رسول نے اس کلمے کو مکمل کیا۔ اللہ مولایا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، انا مولاکم، ہم نے کہا محمد رسول اللہ، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ تم دعوت ذوالعشیرہ والا پڑھ رہے ہو، ہم میدان غدیر والا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلام رسول لو تو ان سے لو، عمل رسول لو تو ان سے لو، حدیث رسول لو تو ان سے لو۔ ارے تقریباً لوگوں نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر کل ٹوٹل جوڑا جائے دنوں کے لحاظ سے، دنوں کے لحاظ سے اگر ٹوٹل جوڑا جائے تو مولا علی رسول کے ساتھ 12,000 دن رہے ہیں۔ 12,000 دن رہے ہیں، تو اگر ایک حدیث بھی روز لے لو علی سے، ایک حدیث بھی روز علی سے لے لو تو علی سے 12,000 حدیثیں ہو جائیں گی، اور کئی صحیح بخاریاں بن جائیں گی صرف مولا علی کی حدیثوں سے، صرف مولا علی کی حدیثوں سے۔ مگر کیسا ظلم ہے، کیسا ستم ہے کہ جب بھی مولوی حدیث پڑھتا ہے تو قال ابو ہریرہ تو کہا جاتا ہے، قال عبداللہ ابن عمر تو کہا جاتا ہے، قال فلاں تو کہا جاتا ہے، قال فلاں تو کہا جاتا ہے، قال زید ابن ثابت تو کہا جاتا ہے، سب کے نام لیے جاتے ہیں، مگر تمہاری زبان پر کبھی نہیں آیا کہ قال علی، تمہاری زبان پر کہیں بھی نہیں آیا کہ قال حسن، تمہاری زبان پر کبھی نہیں آیا کہ قال حسین۔ اگر دین لینا ہے تو انہی وارثان دین سے لو، اگر قرآن لینا ہے تو انہی وارثان کتاب سے لینا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ نہیں دلیل دینا ہے، دلیل دینا ہے، بغیر دلیل کے بات نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آئے ہیں
ان سب نے کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، لیکن صرف محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے کسی سے کچھ دنیا میں سیکھا نہیں ہے، بلکہ ہر علم کا عطیہ پروردگار ہے، ہر علم کا اللہ کی طرف سے ہے، ہر علم ان کا بارگاہ الہی سے ہے۔ اسی لیے ان میں سے کسی کو بھی ہم قرآن کا حافظ نہیں کہتے ہیں۔ اہل بیت اگرچہ حافظ تھے مگر ان کو قرآن کا حافظ ہم نہیں کہتے، بلکہ ہم کہتے ہیں یہ قرآن کے وارث ہیں۔ ارے توجہ ہے، ہم ان کو تھے حافظ تھے ابتدا ہی سے، بسم اللہ کی بے سے لے کر یاسین کی یہ تک سب سین تک ایک ایک آیت کو معلوم حفظ تھا، ان کو ایک ایک آیت حفظ تھی، ایک ایک لفظ حفظ تھا، ایک ایک حرف حفظ تھا، لیکن اس کے بعد بھی ہم ان کے لیے لفظ حافظ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ بہت توجہ رہے، لفظ حافظ استعمال نہیں کرتے بلکہ وارث استعمال کرتے ہیں۔ حافظ اور وارث میں کیا فرق ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ حافظ جو ہوتا ہے ادھر سے 2 آیتیں لے لیں، ادھر سے 3 آیتیں سیکھ لیں، ان سے کچھ قرآن لے لیا، کچھ ان سے قرآن لے لیا، تو حافظ جو لیتا ہے تو دوسروں سے مانگ کر لیتا ہے، لیکن جو وارث ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے۔ توجہ رہے، جو وارث ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے۔ اسی لیے پیدا ہوتے ہی علی نے پورا قرآن آغوش رسول میں سنا دیا، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم حافظ بننے نہیں آئے ہیں، ہم وارث بن کر آئے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد اگر قرآن حفظ قرآن کی معاذ اللہ کوئی توہین نہیں ہے، حفظ قرآن جو ہے حافظ کرنا اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن میں صرف فرق واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حافظ میں اور وارث میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حافظ دنیا میں سیکھتا ہے، دنیا میں یاد کرتا ہے، مگر یہ جو وارثان قرآن ہیں وہ آسمان سے علم قرآن لے کر آتے ہیں۔ اور وارث کی یہ کمی یہ ہے کہ جب تک جسم اور روح میں رشتہ رہتا ہے قرآن اس سے سن لیجئے۔ ارے توجہ رہے، جب تک جسم اور روح کا رشتہ رہتا ہے اس سے قرآن آپ سن لیجئے، لیکن اگر جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹا تو اربوں روپے خرچ کر دیجئے، ایک حرف بھی قرآن کا اس کی زبان پر نہیں آ سکتا، کیونکہ نہ لے کر آیا ہے نہ لے کر جا رہا ہے۔ ارے توجہ چاہوں گا، نہ لے کر آیا ہے علم قرآن نہ لے کر جا رہا ہے، کیونکہ ہمیشہ مانگے کی چیز واپس کرنا ہوتی ہے، جو چیز ادھار لی جاتی ہے وہ لوٹانا ہوتی ہے۔ لہذا جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اب سینہ علم قرآن سے خالی ہو گیا، لہذا اب اس کی زبان پر قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ہو سکتی، لیکن وارث قرآن وہ ہے کہ جسم اور روح میں بظاہر رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، مگر پھر بھی نیزے کی نوک کے اوپر سر قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ یہ ہے وارث قرآن مجید۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز بس توجہ رہے، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں میں، چھوٹے چھوٹے پہلو جو عرض کرنا ہے۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ صاحب آپ جو مجلسیں کرتے ہیں تو اس میں یہ ماتم کیوں ہوتا ہے، یہ اس پہ رونا کیوں ہوتا ہے، یہ اس پہ گریہ کیوں ہو رہا ہے، یہ جو ذاکر ہے یہ مجلس کیوں پڑھ رہا ہے۔ آپ کو اِیصال ثواب کرنا ہے شہیدوں کو تو آپ قرآن کھول کر بیٹھ جائیے، آپ اِیصال ثواب کیجئے امام حسین کو، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ قرآن مجید کا اِیصال ثواب آپ امام حسین کو کر رہے ہیں۔ لہذا قرآن کی محفل جمنا چاہیے، مجلس میں پوری قرآن کی تلاوت ہو۔ اب یہ رونا کیا چیز ہے اور ماتم کیا چیز ہے اور یہ گریہ کیا چیز ہے، یہ ذکر امام حسین کیا چیز ہے، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اِیصال ثواب کیجئے۔ قرآن مجید آپ ہر مجلس میں ایک ایک پارہ جو ہے جو شریک ہو لوگ ان کو ایک پارہ دیجئے، کہیے کہ اس کو پڑھو اور امام حسین کو اِیصال ثواب کر دو۔ ظاہر ہے کون انکار کر سکتا ہے اس سے۔
ایصال ثواب قرآن مجید سے بہتر اور کیا ایصال ثواب ہو سکتا ہے؟ بھائی ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، بس اس سوال کا جواب دے دیجئے کہ کیا کسی کی زندگی میں ایصال ثواب ہو سکتا ہے؟ میں نے کسی صاحب کو قرآن دیا، پورا قرآن پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کر دیجئے، اور ان کا صاحب تو زندہ ہے۔ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے۔ ارے آپ تو زندہ ہے، جب مریے گا تب پڑھیں گے، جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا تب پڑھیں گے۔ تو ایصال ثواب کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، کس کے لیے؟ جو مرحوم ہو گیا، جو مر گیا، جو خود سے، ارے بہت توجہ، جو خود سے قرآن پڑھ سکتا ہو اس کے لیے قرآن کا ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ ارے توجہ چاہوں گا، جو خود سے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہو پھر اس کے لیے ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ لاکھ ایصال ثواب کرو، اس تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود پڑھنے کے لائق ہے، وہ خود پڑھ سکتا ہے، لہذا اب اس کی طرف سے کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں کہ کسی زندہ کے لیے ایصال ثواب میں قرآن پڑھو۔ ہمیشہ مردوں کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، زندوں کے لیے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ ارے جو نیزے کی نوک کے اوپر قرآن کی تلاوت کر رہا وہ زندہ ہے۔ یہ وہ ہیں، میں قرآن سے میں ثابت کروں گا، یہ وہ ہیں کہ جو اوت العلم ہے۔ قرآن میں کئی مقام پر لفظ اوت العلم استعمال کیا گیا ہے، جن کو ہم نے علم دیا ہے، جن کو ہماری طرف سے علم دیا گیا ہے، ان کو کہا گیا اوت العلم فی صدور الذین۔ یہ قرآن ان سینوں میں ہے کہ جنہیں ہم نے علم دیا ہے۔ ارے توجہ رہے، جن کے سینے میں ہم نے علم دیا ہے وہ ہیں اس کے وارث، وہ ہیں اس کے وارث۔ اب ایک عجیب و غریب آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ وہ ایسی روشن آیتیں ہیں جو ان سینوں میں ہیں کہ جن کو ہم نے علم دیا۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ جن کو ہم نے علم دیا ہے۔ آج بھی اہل بیت کے دامن کو چھوڑ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارے مجھے اتنا بتا دو کہ جب اصحاب کرام بغیر علی کے قرآن نہیں سمجھ پاتے تھے تو تم بغیر اہل بیت کے قرآن کیسے سمجھ پاؤ گے؟ نہیں، قرآنی دلیل پیش کر رہا ہوں، خطابت نہیں ہے، ذاکری نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے، قرآن مجید کی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ آیت اس لیے میں لکھ کر لے آیا ہوں تاکہ ہلکا سا ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہ ہونے پائے۔ قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ وہ منہم، تم میں سے کچھ اصحاب ایسے ہیں، تمہاری بزم میں کچھ بیٹھنے والے ایسے ہیں، منہم، وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ یستمع الیک، جو بہت غور سے رسول تمہیں سنتے ہیں۔ یستمع، استماع کے معنی بہت غور سے سننا، روا روی میں سننا نہیں، ایک کان سے سن لیا دوسری کان سے اڑا دیا، وہ نہیں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یستمع، تم کو غور سے سنتے ہیں، بہت غور سے سنتے ہیں، حتی خرجوا من عندک، لیکن جب تمہاری بزم سے نکلتے ہیں، ارے توجہ، قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے، جب تمہاری بزم سے نکلتے ہیں، حتی خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا۔ قرآن کہہ رہا ہے بڑی غور سے قرآن سنتے ہیں، بہت توجہ سے قرآن سنتے ہیں، لیکن جب تمہاری بزم سے باہر نکلتے ہیں تو جن کو ہم نے علم دیا ہے،
جو اوت العلم ہے ان سے پوچھتے ہیں ارے ذرا بتا تو دیجئے کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے. ارے قرآن مجید کی آیت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. قرآن کی آیت ہے. یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اصحاب کرام کے لیے کہا جا رہا ہے. بزم رسول میں بیٹھنے والوں کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بزم رسول میں بیٹھ کر بہت غور سے سنتے تھے, بہت توجہ سے سنتے تھے, لیکن جب آپ کی بزم سے باہر نکلتے تھے تو جن کو ہم نے علم دیا ہے ان سے پوچھتے تھے کہ ذرا بتا تو دیجئے کہ رسول ابھی کیا کہہ رہے تھے. تو جب بغیر علی کے اصحاب کے قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو تمہاری سمجھ میں بغیر اہل بیت کے کیسے آ جائے گا؟ ایک صلوات بلند آواز صبر محمد. اسی لیے قرآن نے حکم دیا, اللہ نے حکم دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول کہہ دیجئے کہ اجر رسالت صرف اور صرف مودت اہل بیت ہے. اہل بیت سے مودت کرو, اہل بیت سے محبت کرو, یہی اجر رسالت ہے, یہی اجر رسالت ہے. اور آج عالم یہ ہے کہ اہل بیت کا نام زبان پر تم نہیں لیتے. کہیں سعودی عرب سے جو پیسے مل رہے ہیں وہ درمیان میں نہ کٹ جائیں, جو قطر سے پیسے مل رہے ہیں وہ بند نہ ہو جائیں, جو اسرائیل سے مال مل رہا ہے وہ نہ بند ہو جائے. علی کا نام زبان پر نہیں آتا, اہل بیت کا نام زبان پر نہیں آتا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی مودت اجر رسالت ہے, ان کی محبت اجر رسالت ہے. بس بہت ظاہر ہے کہ بہت تفصیلی موضوع ہے, میں ہلکا سا صرف اشارہ کروں گا کیونکہ وقت میں دامن میں گنجائش نہیں ہے. ذاکر نائک جو جس نے بہت زیادہ بدتمیزیاں کی ہیں اور اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ صاحب عجیب یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ محبت اہل بیت جو ہے اجر رسالت ہے اور اللہ کے رسول اپنی زحمتوں کا اجر مانگ رہے ہیں, اپنی رسالت کا اجر مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب کسی رسول نے نہیں مانگا. اس نے اپنی تقریر میں کہا کسی رسول نے نہیں مانگا. قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ جناب آدم کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجر نہیں چاہیے, جناب نوح کہہ رہے ہیں مجھے اجر نہیں چاہیے, ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے اجر نہیں چاہیے, موسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے اجر نہیں چاہیے, عیسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے اجر نہیں چاہیے. اور ایک یہ کہہ رہا ہے کہ اجری علی اللہ, اجری علی اللہ, ہمارا اجر جو ہے اللہ کے اوپر ہے, ہمارا اجر اللہ کے اوپر ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی نبی اجر نہ مانگے اور آخری رسول کہے لاؤ اجر دے دو, لاؤ صلہ دے دو, لاؤ صلہ دے دو. تو میں کہوں گا ہاں یا باقیاً کسی نبی نے اجر نہیں مانگا. اور عجیب جملہ ہے, اور خود رسول نے بھی اجر نہیں مانگا. ارے بہت توجہ چاہوں گا, آپ سب حیران خاموشی مجمع میں طاری ہے کہ جملہ کیا کہہ دیا کہ کسی نبی نے اجر نہیں مانگا. آپ کہتے ہیں کہ صاحب آخری رسول کیسے مانگ لے گا؟ تو میں کہہ رہا ہوں کب مانگا انہوں نے کب مانگا؟ بتاؤ, پورا قرآن پڑھ کر بتاؤ کہ رسول اللہ نے اپنی محنتوں کا اجر مانگا ہو. پورا قرآن پڑھ کر بتاؤ محنتوں کا اجر مانگا ہو. رسول نے نہیں مانگا, اللہ نے مانگا ہے. اسی لیے لفظ قل لگا ہوا, اے رسول کہہ دیجئے. ایک صلوات بلند آواز. اے رسول کے قل کا لفظ ہے, اے رسول کہہ دیجئے, اے رسول کہہ دیجئے. رسول نہیں مانگ رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے مانگیے, اللہ کہہ رہا ہے مانگیے. اور دوسری چیز یہ کرنا چاہتا ہوں, اور دوسری آیت میں یہ موجود ہے کہ جو کچھ بھی میں مانگ رہا ہوں
جو کچھ بھی میں مانگ رہا ہوں اس میں فائدہ تمہارے لیے ہے۔ وَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، میں یہ جو اللہ یہ اجر جو منگوا رہا ہے میرے ذریعے سے، اس میں نہ اللہ کا کوئی فائدہ ہے نہ میرا کوئی فائدہ ہے، بلکہ فائدہ تمہارا لام جو ہے وہ یہاں فائدے کے لیے ہے۔ وَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، جو بھی اجر مانگا گیا ہے اس میں صرف تمہارا ہی فائدہ ہے، صرف تمہارا ہی نفع ہے، صرف تمہاری ہی بھلائی ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ کی وہ تفصیلی حدیث ہے جو فخر رازی نے بھی بیان کی ہے، صاحب تفسیر کشاف نے زمخشری نے بھی بیان کی ہے کہ اب دیکھو محبت کے فائدے کیا ہیں، اب دیکھو مودت کے فائدے کیا ہیں۔ فخر رازی بھی لکھ رہے ہیں، زمخشری بھی لکھ رہے ہیں، اللہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اگر محبت اہل بیت پر مر جاؤ گے تو اللہ شہادت کا مرتبہ دے گا۔ یہ فائدہ ہے محبت اہل بیت سے۔ ارے توجہ رہے، اس کے بعد اعلان ہوا کہ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، وہ بخشیدہ بخشا ہوا دنیا سے جائے گا۔ اللہ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، اس کی توبہ قبول شدہ ہوگی جب دنیا سے جائے گا۔ اللہ من مات علی حب آل محمد بشر ہو ملک الموت الجنہ ثم منکر و نکیر۔ ارے جب محبت اہل بیت میں مرنے والا اس کی روح لینے کے لیے ملک الموت آئیں گے تو ملک الموت بھی جنت کی بشارت دیں گے، منکر و نکیر بھی جنت کی بشارت دیں گے۔ فَهُوَ لَكُمْ، ارے جو بھی محبت ہے تمہارے فائدے کے لیے ہے، جو بھی محبت ہے وہ تمہارے نفع کے لیے ہے۔ وَفُتِحَ لَهُ فِي قَبْرِهِ بابان اہل الجنہ، ارے جو محبت اہل بیت پر مر جائے اس کے لیے جنت کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کیا جائے گا، حشر و نشر کا انتظار نہیں ہوگا، بلکہ مرتے ہی قبر میں دو دروازے جنت کی طرف کھل جائیں گے۔ من مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان اہل الجنہ۔ فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں، صاحب تفسیر کشاف لکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے قبر میں دو دروازے جنت کی طرف کھل جائیں گے۔ ارے قیامت کا انتظار نہیں، حساب و کتاب کا انتظار نہیں، حشر و نشر کا انتظار نہیں، قبر ہی میں اس کو جنت مل جائے گی۔ اللہ من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمن۔ عجیب جملے ہیں، عجیب جملے، جو محبت اہل بیت پر مر جائے اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے، اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ ملک آسمان سے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ میں نے خود سعودی عرب میں کیسٹ سنے جو سرکار کی طرف سے جاتے ہیں، نشر ہوتے ہیں، وہ کتابیں دیکھیں جو سرکار کی طرف سے چھپتی ہیں، یہ گستاخانہ جملے ہوتے ہیں کہ دیکھو اگر مدینے جانا ہو تمہیں تو دیکھو زیارت کی نیت نہ کرنا، ورنہ تمہارا یہ جو سفر ہے وہ بدعت ہو جائے گا، یہ تمہارا سفر جو ہے وہ شرک ہو جائے گا۔ قبر کی زیارت کی نیت سے نہ جانا کہ رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے میں سفر کر رہا ہوں، ورنہ سفر تمہارا بدعت ہو جائے گا، سفر تمہارا شرک ہو جائے گا۔ ہاں مدینے جاؤ، سیر سپاٹے کی نیت کر سکتے ہو، گھومنے گھامنے کی نیت کر سکتے ہو، سیاحت کی نیت کر سکتے ہو، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قبر رسول کی زیارت کی اگر نیت کر لی تم نے تو شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی۔ یہاں فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں، زمخشری لکھ رہے ہیں کہ آسمان سے ملک اترتے ہیں ایک محب حسین کی قبر کی زیارت کے لیے،
تو آسمان سے زمین تک جو سفر ہوتا ہے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہوتا ہے۔ کوئی بھی ملک اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ تو یہ سفر ہو رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ملک بھی شرک کر رہا ہے اور اللہ بھی شرک کی دعوت دے رہا ہے۔ تو جب ایک مومن کے قبر کی زیارت کرنا حکم الہی سے ہو رہی ہے تو رسول کی قبر کی زیارت بدعت کیسے ہو جائے گی؟ اے میں معصومین کی قبر کی زیارت کیسے بدعت؟ ایک صلوات بلند آواز محمد و آل محمد۔ بس آخری جملہ سن لیجئے، آخری جملہ سن لیجئے، من مات علی حب آل محمد مات مومنا، جو محبت اہل بیت پر مر جائے وہ مومن مرا، وہ مومن مرا۔ اس کے بعد کا برعکس سن لیجئے، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو محبت اہل بیت پر مرے وہ مومن، اور جو بغض اہل بیت پہ دنیا سے جائے وہ کافر مرا، وہ کافر مرا، وہ کافر مرا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وَمَنْ نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ رسول فرما رہے ہیں جو محبت اہل بیت میں مرا وہ مومن، جو بغض اہل بیت میں مرا وہ کافر۔ یہ رسول کا قول ہے، یہ حدیث رسول ہے۔ یہاں معاملہ ہی الٹا چل رہا ہے، معاملہ ہی الٹا چل رہا ہے۔ ارے جو دہشت گرد شیعوں کو مارتے ہیں تو کیوں مارتے ہیں؟ ارے صاحب اہل بیت کے چاہنے والے اس لیے ہم مار رہے ہیں، علی کے چاہنے والے ہم اس لیے مار رہے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے اس لیے مار رہے ہیں۔ آپ نے کہا بہت بڑے مومن ہیں اور جن کو مارا ہے وہ کافر، اور رسول کہہ رہے ہیں کہ جو شہید ہوا وہ مومن ہے، جو مارنے والا ہے وہ کافر ہے۔ تم نے رسول کو مانا ہے، یہی رسول کی اطاعت کی ہے۔ ہاں اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوا ہوتا تو آج یہ دشمنیاں نہ ہوتی، یہ عزاداری کی مخالفت نہ ہوتی، یہ ان یزیدیوں کی سیرت ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے، یہ اس کا خون ہے جو آج تک اثر دکھا رہا ہے کہ وہاں دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کیا رسول کے ماننے والے تھے وہ؟ کیا رسول اللہ کے ماننے والے تھے؟ رسول اللہ کے کلمہ گو تھے؟ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے کا واقعہ ہے، 35-40 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ کشمیر میں ایک بات درگاہ ہے کہ جس میں کچھ بال ہیں کہ جو رسول اللہ کی طرف منسوب ہیں، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ رسول ہی کے ہیں لیکن منسوب ہیں۔ تو جب منسوب ہو گئے تو ان کی اتنی عزت ہے، اتنی تکریم ہے، مسلمانوں کو ان سے اتنی محبت ہے کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے خبر آئی تھی کہ صاحب وہ بال چوری ہو گئے، وہ بال چوری ہو گئے۔ تو آج بھی تاریخ میں ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے کشمیر میں کوہرام مچ گیا، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، سر و سینہ پیٹتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے، سر و سینہ پیٹتے ہوئے مرد عورت اور بچے گھر سے باہر نکل آئے کہ رسول اللہ کے جو بال تھے وہ چوری ہو گئے، رسول اللہ کے بال تھے چوری ہو گئے۔ جبکہ کسی کو باہر میں 100% نہیں کہا جا سکتا، جو میں کہہ رہا ہوں 100% نہیں کہا جا سکتا، لیکن پھر بھی کیونکہ منسوب ہو گئے ہیں،
کیونکہ نسبت ہو گئی ہے، لہذا مسلمانوں کو اتنی محبت ہو گئی ہے، تو جب بال اگر منسوب ہو جائیں تو مسلمان جان دینے کے لیے ان کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو کربلا کے میدان میں تو وہ تصویر رسول موجود، جس کے لیے حسین فرما رہے ہیں کہ پالنے والے تیری بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار اور گفتار میں تیرے رسول کی ہو بہو شبیہ ہے۔ اگر رسول کے کلمہ گو ہوتے، اگر رسول کے ماننے والے ہوتے تو جب علی اکبر میدان میں آئے ہیں تو سب لشکر، پورے لشکر والوں کو علی اکبر کے قدموں پر سر رکھ دینا چاہیے تھا کہ تو تصویر رسول ہے، ہو بہو تصویر رسول ہے۔ لیکن روایت کیا کہہ رہی ہے کہ قطعوہ ارباً ارباً، ارے تلواروں سے علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ارے یہی رسول کے ماننے والے ہیں، یہی رسول سے محبت کرنے والے ہیں کہ تصویر رسول کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ علی اکبر ہاتھ جوڑے ہوئے، بابا مرنے کی اجازت دیجئے، بابا مرنے کی اجازت دیجئے۔ کیسے اجازت دو، تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو۔ علی اکبر نے قدموں پر سر رکھا، بابا مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسین نے اجازت تو دے دی، مگر حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ پورے واقعے کربلا میں نے حسین کے چہرے پر ایسی مایوسی نہیں دیکھی جو اس وقت دیکھی کہ جب علی اکبر کو اجازت دی ہے۔ اب تفصیلی بسا کی گنجائش نہیں ہے۔ جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ہیر دی، چاہتے ہیں جلد سے جلد دشمنوں پر حملہ کرے کہ ایک پیچھے کسی کے گرنے کی آواز، کہ جیسے کوئی دوڑتے دوڑتے گر پڑا ہو۔ اب جو پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ دوڑتے دوڑتے گر پڑا ہے۔ علی اکبر نے گھوڑا روکا، گھوڑے سے اترے۔ بابا آپ تو مرنے کی اجازت دے چکے ہیں، آپ پہ ہی کیا عالم ہو رہا ہے؟ اے بیٹا اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ ایک بوڑھے باپ ہے، ایک جوان فرزند کی جدائی کا کیا اثر ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں علی اکبر گئے، 17 حملے کیے جناب علی اکبر نے، 17 حملے کیے جناب علی اکبر نے۔ واپس آ کر کہتے تھے اے بابا آپ دیکھ رہے ہیں میں کیسی جنگ کر رہا ہوں، کیسی لڑائی لڑ رہا ہوں۔ کہا ہاں علی اکبر تم نے دکھا دیا کہ بنی ہاشم کے جوان کس طرح سے جنگ کرتے ہیں۔ علی اکبر نے پھر ایک عجیب بات کہی کہ بابا جب بھی میں بڑھ بڑھ کر حملے کرتا ہوں پہلو سے کسی کی آواز آتی ہے کہ ہاں علی اکبر ہاں، ایسی ہی جنگ کی جاتی ہے۔ بابا یہ کس کی آواز ہے؟ امام نے فرمایا ارے میرے بابا علی کر لیں تاکہ سامنے کچھ دکھائی تو دے، کیونکہ جب تک یہ خون صاف نہ ہوتا اس وقت علی اکبر سامنے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہی وقت تھا حسین ابن نمیر کو موقع مل گیا، ارے زہر آلود نیزہ بھرپور طاقت سے علی اکبر کے سینے پر مارا، سینے کو توڑ کر اندر اتر گیا۔ اس کی پھل میں، اس کی ہنی میں 2 نوکیں اس طرح سے لگی ہوئی تھیں، 2 نوکیں لگی ہوئی تھی اس میں۔ جب اس نے واپس کھینچا تو اس نوکوں کی وجہ سے وہ ہنی ٹوٹ کر سینے کے اندر رہ گئی۔ علی اکبر نے گھوڑے کی گلے میں باہیں ڈال دی، علی اکبر نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ گھوڑے نے چاہ کسی طرح سے دشمنوں سے علی اکبر کو باہر نکال لے جائے، مگر چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا تھا۔ کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا۔ علی اکبر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا، زمین پر گرتے آواز دی اے بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کیجئے۔ حسین لڑکھڑاتے قدموں سے گرے۔ میں نہیں کہہ رہا، صاحب ریاض القدس تحریر کرتے ہیں، صاحب ریاض القدس تحریر کرتے ہیں کہ علی اکبر تک پہنچتے پہنچتے حسین 70 مرتبہ گرے تھے اور 70 مرتبہ اٹھے، لیکن جب علی اکبر پر نگاہ پڑی تو اب جو حسین گرے ہیں تو اٹھا نہیں گیا تھا، بلکہ جس طرح سے بچے گھٹنیوں کے بل چلتے اس طرح سے چلتے ہوئے علی اکبر تک پہنچے۔
زمین پر بیٹھے، علی اکبر کا سر اپنے زانو پر رکھا۔ اے علی اکبر کیا تکلیف ہے، اے علی اکبر کیا اذیت ہے، بس 2-3 جملے، کیا اذیت ہے، کیا تکلیف ہے۔ بابا کوئی اذیت نہیں ہے، بابا کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ارے اتنا پھر تڑپ کیوں رہے ہو، اتنا بے چین کیوں ہو؟ کیا باپ کے سر پر بھروسہ نہیں ہے؟ جب حسین نے اصرار کیا تو علی اکبر بتانے پر مجبور ہوئے۔ بابا اصرار ہے تو سنیے کہ جب قاتل نے سینے پر برچھی ماری ہے تو ٹوٹ کر اندر اتر گئی ہے۔ اے بابا بڑی اذیت ہو رہی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اگر یہ آپ نکال سکتے ہو تو نکال لیجئے۔ میں پڑھ چکا ہوں مگر فرمائش ہے اس لیے پھر سے پڑھ رہا ہوں۔ حسین نے آستینیں پلٹی، برچھی کی علی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ روایت کہتی ہے یہ منظر ایسا تھا جو تاریخ انسانیت میں آج تک کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ ایک بوڑھا باپ جوان پڑ کر کے سینے سے ٹوٹی برچھی کی علی نکال رہا ہو۔ جنات آ گئے، کسی جنات نے منظر نہیں دیکھا تھا، سارے ملک آ گئے، کسی ملک نے منظر نہیں دیکھا تھا، سارے نبی آ گئے، کسی نبی نے منظر نہیں دیکھا تھا، سارے رسول آ گئے کیونکہ کسی رسول نے منظر نہیں دیکھا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ بابا علی آ گئے، نانا رسول اللہ آ گئے، یہ کہہ کے آواز آتی ہے سب کے سب اپنی نگاہیں جھکا لو، اماں کی سواری کربلا میں پہنچنے والی ہے۔ حسین نے برچھی کی علی پر ہاتھ رکھا، پہلو سے علی بولے اے بیٹا گھبرانا نہیں، میں تمہارے پہلو میں موجود ہوں، ذرا میرے خون کا اثر دکھا دینا۔ رسول کی آواز آئی اے میرے لال میں بھی پہلو میں موجود ہوں، ذرا میرے لعاب دہن کی تاثیر دکھا دینا۔ ماں کی آواز آتی ہے اے میرے لخت دل تمہاری ماں بھی پہلو میں موجود ہے، ذرا میرے دور کی تاثیر دکھا دینا۔ ہاں یا علی کہہ کر حسین نے برچھی کی علی نکال تو لی، مگر عزادارو غضب ہو گیا، برچھی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ علی اکبر نے دم توڑا، حسین نے نوحہ پڑھا علی الدنیا بعد خلفاء، اے علی اکبر تمہارے بعد زندگانی دنیا پر تھا۔